بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنابت میں سحری کرنے والے لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ضرور سنیں۔ ناپاکی میں سحری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ محترم ناظرین، اکثر لوگ جنابت کی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھائے کو اور کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ جب تک غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچے وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سمجھ کر کے کہ وہ ناپاک ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان میں جنابت کی حالت میں سحری کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا گناہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر کسی پر غسل فرض ہوا ہو، جیسا کہ کسی کو احتلام ہو گیا ہو، یا رات کے وقت میاں بیوی نے حقوق زوجیت ادا کیے جن کی وجہ سے ان پر غسل فرض ہو گیا اور بغیر غسل کے سو گئے، رات کو دیر سے آنکھ کھلی اور سحری کا وقت بہت کم ہو، تو کیا وہ ناپاکی کی حالت میں سحری کھا کر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ روزہ ہوگا یا نہیں، یا سحری سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات احادیث کی روشنی میں دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی مسئلہ سننا یا سمجھنے میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان میں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں، یا ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ ناپاکی کی حالت میں یعنی اگر کسی کو احتلام ہو جائے یا وہ بیوی سے ہم بستری کرے تو ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد خواتین پارکنگ بھی ایسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ کام کاج کر سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں یا پھر گھر کے دوسرے کام نپٹا بھی جائز ہے۔ اس طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے، اور ان کی کئی دلائل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحاب میں سے کسی آدمی سے ملتے ہیں تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میں کترا گیا، پھر آپ کے پاس اس وقت آیا، جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں دیکھا تو مجھ سے کترا گئے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اجنبی تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ مجھ پر ہاتھ نہ پھیریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ اس احادیث پاک سے ثابت ہوا جنابت، حیض اور بول و بازار سے انسان نماز وغیرہ کے قابل نہیں رہتا، یہ معنوی پلیتی ہے۔ ظاہر انسان خصوصاً مسلمان پاک رہتا ہے، مدرجہ بالا حالات میں اس سے ملنا جلنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا ہر قسم کا کام کاج کرنا جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا جھوٹا کھا پیا جا سکتا ہے، وہ کسی چیز میں ہاتھ ڈال دے مثلاً پانی وغیرہ میں، اور ہاتھ کو ظاہری نجاست بھی نہ لگے تو وہ چیز پاک رہتی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، کیا وہ ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس طرح پاکی کی حالت میں کھانا پینا، ایک دوسرے کے ہاتھ ملانا جائز ہے، اس طرح رفاقی کی حالت میں سحری کھانا بھی جائز ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں نے اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کے بغیر روزہ رکھ کے پھر ہم دونوں یعنی ابو بکر اور عمران حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی، اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ حضرت ام المومنین عائشہ اور ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر پلیتی اور بیویوں سے صحبت کی وجہ سے حالت جنابت میں ہوتے تھے، تو پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہوا ہو اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا اور سحری کر کے بغیر سحری کی نیت کر کے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست ہے۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ جلد سے جلد غسل کر لینا چاہیے۔ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گناہ کا باعث ہے۔
ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دیا جائے تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک مسلمان مؤخر کرنے کی صورت میں اگر کسی ہم بستری کے پاس سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے، اور پھر جب بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکل شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماعت سے غسل واجب ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت وضو کر کے وضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ بظاہر حق میں ہے کہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جنابت سے فارغ ہو، اس کے بعد سونے کا ارادہ، جب وجہ کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو۔ اگر ہماری آج کی یہ معلوماتی اور اسلامک ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔